السلام علیکم عرفان بھائی۔ وعلیکم السلام، خضر صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ عرفان بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں جو آ، کیا کون سا نیوکلیئر ٹریگر تھا جس نے مارکیٹ کو اتنا زیادہ اوپر بڑھایا کہ مارکیٹ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑتی چلی گئی اوپر؟ سر بیسیکلی ڈفرنٹ ٹریگرز ہیں مارکیٹ میں، لیکن جو سب سے بڑا ٹریگر آیا نا وہ انویسٹرز کانفیڈنس کا یا سینٹیمنٹ کا آپ سمجھ لیں۔ ایز پر آور انالیسس یہ جو آپ کی مارکیٹ تھی نا لوور پرائس ارننگ ملٹیپلس پہ کافی عرصے سے اس کو سپریس رکھا گیا تھا، دبایا ہوا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا لائک اسپرنگ آپ دیکھیں تو اس کو آپ دبا کے رکھیں، جب چھوڑتے ہیں تو ایک دم سے وہ اس میں آپ کو ایک بڑا وہ نکلتا ہے۔ تو بیسیکلی تو ہمیں یہ ایک سینٹیمنٹ کا لگ رہا ہے، اور باقی جو ابھی ریسنٹلی انٹرسٹ ریٹس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ کم ہوں گی، اور یہ جو آپ کے پیپس اور جو ڈفرینٹ ادر انسٹرومنٹس ہیں ان کی ہمیں بڑی ڈکلائن نظر آئی ہے ان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائیبور 24 سے تقریباً 21% پہ فال کر گیا ہے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ کا کم ہونا، پھر اس کے بعد آپ کی جو کرنسی اپریسیشن ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایٹ ون ٹائم 330 سے 340 کی رینج میں آپ کا چلا گیا تھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر۔ تو یہ جو ہولڈنگ اور اسمگلنگ اگینسٹ انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں، تو کرنسی اپریشیٹ ہوئی، اس کا کافی اچھا امپیکٹ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹس میں یہ جو ابھی ایم ایس سی آئی کا ایک آ رہا ہے کہ جی ہماری ویٹیج انکریز ہو رہی ہے، یہ ابھی رائٹ ناؤ ہماری مارکیٹس میں بائنگ کروا رہے ہیں، فارنرس کی اچھی پارٹیسپیشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور بائی بیک کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح کے یہ تین چار فیکٹرز ہیں بیسیکلی انٹرسٹ ریٹس، کرنسی اور بائی بیکس، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ جنہوں نے مارکیٹ میں کافی اچھا سینٹیمنٹ اور پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ کیا۔ تھینک یو عرفان بھائی۔ عرفان بھائی اگر سیکٹرز کو اور سٹاکس کو دیکھیں تو وہ کون سے ہیں جنہوں نے میجر رول پلے کیا مارکیٹ کی اپ سائڈ میں؟ سر جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ تو بینکنگ سیکٹر، اس نے کافی اچھا پرفارم کیا۔ پھر آپ کا انرجی سیکٹر ہے جس میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہو گیا، پاور جنریشن ہو گیا، ٹھیک ہے، او ایم سیز ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا۔ پھر سیمنٹ سیکٹر یہ بھی اچھا چلا ہے۔ تو یہ دو تین سیکٹرز ہیں جو کہ ہیوی ویٹس رہے ہیں، اور انہوں نے انڈیکس کو کافی زیادہ سپورٹ کیا۔ صحیح صحیح۔ اور عرفان بھائی ابھی کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ اسٹل آئیڈیل ہیں فار فردر انویسٹنگ؟ سر رائٹ ناؤ جو کرنٹ سرکمسٹانسز بن رہے ہیں نا اس میں سیمنٹ ہے اور آئی ٹی سیکٹر ہے۔ بینکس میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، نو ڈاؤٹ ان کی ڈیویڈنڈ ییلڈز بڑی اچھی ہیں، لیکن ابھی آج بھی نیوز آ رہی تھی کہ مے بی ابھی اٹس ناٹ کنفرم ان کی جو فارکس انکم ہے اس پہ ٹیکس لگایا جائے، ایک بڑا ٹیکس لگے، تو یہ تھوڑا سا ان کو نیگیٹو کر سکتا ہے، بٹ ادروائز ان کی ارننگس بڑی اچھی ہیں۔ تو فرٹیلائزر ایگریکلچر سیکٹر بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ تو فرٹیلائزر ایز یو آر اویئر کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ ان الاسٹک ہوتی ہے، ارسپیکٹو آپ کی کیا اکانومک کنڈیشن ہے۔ فارمرز ہیں تو کھاد لینی ہے، اور ان کی تھوڑی ہمارے سرٹن پلیس کی مونوپلی بھی ہے یہاں پہ۔ یہ تین چار سیکٹرز ہیں۔ اس کے علاوہ فارما سیکٹر ہے جو کہ ابھی اتنا خاص اس نے پرفارم نہیں کیا جتنا اس کو چلنا چاہیے تھا۔ تو یہ کچھ ہماری ریکمنڈیشنز ہیں اس میں کہ یہ ابھی مزید پرفارم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ عرفان بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ مارکیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر جنہوں نے فلی انویسٹ کیا ہوا ہے وہ کون سے اس طرح کے جو سپیڈ بریکر ہیں ان پہ نظر رکھیں کہ پتہ چل جائے مارکیٹ نیچے آنے کا؟ تو اگر میں ریفریز کروں کہ مارکیٹ کے سپیڈ بریکر کون سے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ سر اس میں آپ کو 4-5 منٹ لینا چاہوں گا if you allow me۔ شور۔ اس میں دیکھیں کنسرن ہے اکثر لوگوں کا نا ایک کوشچن بڑا ہمیں امپورٹنٹ نظر آتا ہے، ہر بندے کے مائنڈ میں ہے کہ جی اکانومی تو اتنا اچھا نہیں کر رہی، نہ اس میں کوئی ایسا میجک ہوا ہے، تو اسٹاک مارکیٹ نے اتنا آؤٹ پرفارم کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کچھ اسٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اکانومک سائڈ پہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیئر ٹیکرس نے کوئی ایسا بڑا ریفارم کیا نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ جی آپ کی اکانومی بہت بہتر ہو جائے گی اس سے۔ تو کچھ سرٹن اسٹیپس انہوں نے لیے، لائک
क्रैक डाउन ऑन स्मगलिंग थी, एक्सचेंज कंपनीज की फॉर्मलाइजेशन थी, गैस प्राइसेस की इन्होंने रैशनलाइजेशन की है, एसआईएफसी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो इस वजह से थोड़ा-सा आया, लेकिन आपकी इकोनॉमिक साइड अभी भी काफ़ी वीक है। देयरफॉर वी फील कि ये जो करंट मार्केट में बिल्डअप बना है, ये शॉर्ट लिव्ड है। क्वेश्चन या अभी जो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने एक चीज़ देखनी है कि आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या अगले 1 साल से 2 साल मार्केट 50,000 या के प्लस लेवल्स पे ट्रेड करेगी या नीचे आएगी? तो उसका जो मेन डिटरमिनेंट होगा वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मेजर रिफॉर्म्स होंगे। तो वी फील कि अभी मार्केट का जो करंट लेवल्स पे है वो जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो फ्यूचर की मार्केट परफॉर्मेंस है ना, वो डिपेंडेंट होगी आपके एनर्जी और डेट सेक्टर। पाकिस्तान का डेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उन पे, फिर स्टेट और ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, इनकी प्राइवेटाइजेशन का क्या होता है, और टैक्सेशन में मेजर रिफॉर्म्स क्या आते हैं। आपको पता है कि अभी हमारी टैक्स बेस काफ़ी कम है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में या मंथ्स में मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको डिटरमिन करेंगे। इसके साथ-साथ एक और चीज़ आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी की बात हो रही है। ऑन द अदर साइड आपका रुपया डिवैल्यू हो रहा है। तो रुपी डिवैल्यूएशन से आपकी हमेशा इन्फ्लेशन आती है। तो ये भी एक फैक्टर है, तकरीबन हम पिछले 16-17 दिन से देख रहे हैं कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये थोड़ा-सा कंसर्निंग है। थोड़ी-सी हमारी बचत इसलिए हो गई है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल नीचे आया है। लेकिन अगर थोड़ा-सा ऑयल वापस ऊपर गया, तो ये हमारी इकॉनमी के लिए थोड़ा-सा डेंजरस साइन होगा। अब एक जो हमारा मेजर वरी है, जिसमें हम थोड़ा-सा हमें थोड़ी-सी फ्यूचर आउटलुक में थोड़ा-सा गड़बड़ नज़र आती है, वो है डिमांड सप्रेशन। आपने देखा होगा कि जो करंट अकाउंट का पोजीशन है, इसमें डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और करंट अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप पिछले साल को देखें ना, तो लास्ट ईयर में आपके जो सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, आपके शॉर्टेज ऑफ मेन रॉ मटेरियल्स थी, क्योंकि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन अब बिल्कुल स्टोरी ना उसके ऑपोज़िट हो रही है। अभी पोजीशन ये बन रही है कि आपके पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हैं, आप माल इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आप माल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप आउटपुट बना रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। अब जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उतनी क्वांटिटी में वो सेल नहीं हो रही थी। ये भी इकॉनमी के लिए एक बड़ा रिस्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको मिसाल दूँगा कि कल के दिन हमने अपने क्लाइंट से कहा जी आपने होंडा कार और इस तरह के जो दूसरे ऑटो सेक्टर्स के शेयर्स हैं, वहाँ से एग्ज़िट लेनी है। कार सेल्स 70% तक इनकी जो है वो इसमें कमी आ गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी प्लांट्स बंद हैं, और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि एक तरफ तो रॉ मटेरियल की थोड़ा-सा शॉर्टेज थी इनको, और दूसरा सा डिमांड रिस्ट्रिक्शन या डिमांड कंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें, अभी तक कोई नहीं इम्प्रूवमेंट आई, या उसमें कोई बड़ी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसके साथ-साथ आप देखें कि सबसे जो वरीसम साइन है, वो कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, या इनका जो डेवलपमेंट बजट था, वो बिल्कुल डेड है। इसमें अभी तक किसी किस्म की एलोकेशंस नहीं की गई हैं, जो कि आपकी फ्यूचर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाएँ। और इसके अलावा एक और आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि आपकी जो पेट्रोल की कंज़म्पशन है, वो भी गिर रही है, जिससे आपके टैक्सेस इम्पैक्ट होते हैं, और एनर्जी कंज़म्पशन, हम पावर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी कंज़म्पशन जो है, वो गिर रही है, जिससे हमें स्पेयर कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ रही हैं। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर भी थोड़ा-सा नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो आपके डिमांड्स थी जो आप जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा स्लो डाउन है। तो देयर इज़ एन रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये एक मेन फैक्टर है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। देयरफॉर बार-बार एक चीज़ को हम रीइटरेट कर रहे हैं कि इन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, अपने आप को कैश फ्री रखिए, वेट फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि इन माय पर्सनल व्यू आई फील कि एक बहुत अच्छी रैली हम देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा बिल्डअप देख चुके हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगले 6 महीने का, 1 साल का हम होलिस्टिक व्यू लें, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट अगले 6 महीनों में, 8 महीनों में इन लेवल्स पे सस्टेन करेगी, क्योंकि इलेक्शंस हैं। अभी ये बात हो रही है जी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, व्हाट इफ अगर कोई एक एक हंग पार्लियामेंट आ गई, फिर क्या करेंगे?
تو اس طرح کے رسکس ہیں، تو شارٹ ٹرم فوکس رکھنا چاہیے انڈر کرنٹ مارکیٹ، اور انٹرا ڈے یا 1-2 دن کے لیے آپ ٹریڈس کریں، پھر پروفٹس بک کر کے آپ ایگزٹ لے لیں۔ آپ نے ایکیومولیشن ان لیولس پہ اس پہ نہیں کرنی ہے شاید۔ My last question is about your advice for the investors. اگر آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں، what's your advice for the investors? سر دیکھیں، ابھی جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ ناؤ اتنے ایلیویٹڈ لیولس پہ آپ نے شارٹ ٹرم فوکس رکھنا ہے۔ ابھی آپ ایکیومولیشن یا 1 سے 2 سال کے لیے انویسٹمنٹس اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو وہ رائٹ ناؤ آپ نہ کیجیے، کیونکہ ابھی 56,000 پہ ہے۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اب مارکیٹ آپ کی 70,000 پہ جائے گی، ٹھیک ہے، یا چلیں ایون 60 یا 65، تو اس کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ریموٹ ہے۔ مے بی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم چانسز ہیں۔ تو تھوڑا سا کوشش رہیے اور رائٹ ٹائم کا انتظار کیجیے۔ جب آپ کو مارکیٹس میں کریکشن ڈیو ہے، جب ڈپس ملیں، تو آپ اچھے ڈیویڈنڈ ییلڈ والے سٹاکس میں جائیں، اور اس میں آپ نے ایک چیز لازمی دیکھنی ہے کہ جس سٹاکس کا بھی آپ انتخاب کریں، اس کی نہ صرف کرنٹ ایئر کی انکم اچھی ہونی چاہیے، بلکہ پچھلے 3-4 سال میں وہ کنسسٹنٹلی اس کی اچھی انکم ہونی چاہیے، اور وہ اچھا ڈیویڈنڈ بھی پے آؤٹ دے رہا ہو۔ لائک اس طرح کہ آپ ایفرٹ دیکھ لیں، ایف ایف سی ہے، اس طرح کے شیئرس ہیں۔ بینکنگ سٹاک میں نے کہا تھوڑا سا فارکس انکم کا تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن ان کی ریٹرنس ابھی، ان کا ایئر اینڈ آنے والا ہے دسمبر، تو اس کے بعد جو جنوری یا فروری میں ان کا ارننگ سیزن آئے گا، بڑی اچھی ریٹرنز ان کی آئیں گی۔ سیمنٹ سیکٹر ہے، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، تو ایسے شیئرز جن کی ڈیویڈنڈ ییلڈ اچھی ہے، اچھی ارننگس ہیں، ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ایک چیز آخر میں پھر ریٹریٹ کروں گا کہ مارکیٹ میں ایک بات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جی مارکیٹ میں پرائس ارننگ لیولز کافی لو ہیں، انڈیکس بہت اوپر آ گیا ہے، تو پرائس ارننگ لیولز بہت لو ہیں۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ انہی شیئرز میں ہی ایکٹیویٹی کریں جن کے واقعی پرائس ارننگ لیولز لو ہیں۔ کچھ ایسے شیئرز بھی ہیں جن کے پرائس ارننگ یعنی وہ 15 16 20 ٹائمز پہ ہیں، ان کی ارننگس نہیں ہے، لیکن سینٹیمنٹ کی وجہ سے وہ شیئرز آپ کے پرفارم کر کے ہیں۔ فار انسٹنس میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایئر لنک۔ ایئر لنک کا آپ دیکھیں کہ یہ موبائل مینوفیکچرر بھی ہے، اور اسمبل کر کے اور ڈفرینٹ اس کی ہے سیل آگے کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح کی کرنسی ڈپریسیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح کے اوور آل ڈیمانڈ لو ہو رہی ہے، تو یہ کافی زیادہ ہائی رسک اسٹاک ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے کلائنٹس کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نیٹ ورک کا بتایا ہے۔ اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ اسپیکولیٹو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کی ارننگس بہت کم ہیں، لیکن اس کی پرائس اوپر چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایچ کار کا ہم نے اپنے کلائنٹس کو الرٹ دیا ہے کہ جی فور دا ٹائم بینگ ایچ کار سے آپ اوائڈ کریں۔ لوگ تھوڑا سا سازگار کو دیکھ کے اس کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ ماڈل ہے، اس کی تھوڑی ڈفرینٹ اسٹوری بن رہی ہے۔ تو یہ ہائی رسک شیئرز ہیں۔ اس کے علاوہ دیر آر سرٹن ادر شیئرز جو کہ ہم ایک لسٹ کے تھرو اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ایسے شیئرز ہیں جن کی پرائس ارننگ ملٹیپلس ابھی اگر بہت زیادہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ارننگز بہت کم ہے لیکن پرائس بہت اوپر چلی گئی ہے، تو ایسے شیئرز کو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے، نہیں ٹریڈ کرنا، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر ایسے شیئرز میں سینٹیمنٹ کو دیکھ کے اسٹک اپ ہو جاتے ہیں، اس میں بعد میں ارننگس آتی نہیں ہیں، وہ پھر ایک لانگ ٹرم کے لیے یا تو وہ لاس کو کرتے ہیں یا ان کو پھر پیسہ اسٹک اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا آپ نے کیئرفلی دیکھنا ہے اپنی انویسٹمنٹ پلان میں۔ اور دوسرا جو ہمارا لاسٹلی میرا سرمایہ پہ بھی ایک انٹرویو آیا تھا، اس میں نے ایک چیز کو کہا تھا کہ جو بھی کام کریں سمجھ کے اور انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ کریں۔ اگر آج کل آپ کا رسک فری ریٹرن 22% ہے، 23% ہے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس پہ، تو فرام دا اسٹاک مارکیٹ آپ 28 27 30% کا ایک اپنا انویسٹمنٹ کا ریٹرن پلان کر کے اس کے اکارڈنگلی چلیں۔ اگر آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پاک سوتی موٹر دیکھ کے کہتے ہیں جی کہ ہم سب اس طرح کے 10-15 شیئر اور نکلیں گے، تو یہ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ لاس کرتے ہیں۔ اور ایک میری ایڈوائس یہ بھی ہے کہ انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز آپ جو بھی مارکیٹ میں ٹریڈ کریں، جتنے آپ کے پاس کیش ہے آپ وہ ہولڈنگز پہ کام کریں۔ آپ نے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں لائک مارجن فائنینسنگ، مارجن ٹریڈنگ، فیوچر ٹریڈنگ، ٹھیک ہے،
ان میں ایکسپوجر والی جو ٹریڈس ہیں وہ نہیں کرنی، کیونکہ جتنا ابھی مارکیٹ ہائی رسک لیول ہے، اس میں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے اور آپ 7-8 لاکھ کی پوزیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا کافی زیادہ چانس ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بہت جلدی وائپ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز میں احتیاط کرنی ہے. جتنے پیسے ہیں اس کی بے شک آپ ہولڈنگ لے کے رکھ لیں اگر آپ نے بہت ہی رسک لینا ہے، لیکن آپ نے ایکسیسو ٹریڈنگ یا ایکسپوجرس نہیں لینے. Thank you very much, Irfan bhai. Thank you for تھینک your یو time. تھینک یو.